ملک میں کرونا کے وار جاری، مزید 34 افراد جاں بحق، اموات 618 ہو گئی، 27,474 بیمار۔ پنجاب میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,471 تک جا پہنچی، سندھ 9,691، خیبر پختونخوا 4,327 اور بلوچستان میں 1,876 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد 609، گلگت بلتستان 421 اور آزاد کشمیر میں 79 مریض زیر علاج، 7,756 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہم نے شاپس کھولی ہوئی ہیں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک، جو بھی کھلی چیزیں ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوا کہ فجر کے بعد سے کھلیں گے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 100%۔ سیٹرڈے اور سنڈے سیف ڈیز وتھ 100% لاک ڈاؤن۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی، SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے کئی کاروبار کھل گئے، پبلک ٹرانسپورٹ بند۔ سندھ میں پیر سے نرمی کا فیصلہ، آج اور کل کاروبار مکمل بند رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا فیصلہ، کہا دکانیں فجر سے شام 5 بجے تک کھلیں گی۔ لاک ڈاؤن کھولنے سے کرونا کیسز میں تیزی آئے گی، لوگوں کو احتیاط برتنا ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں شاپنگ مالز، بڑی مارکیٹیں بند رہیں گی، شادی گھر، سینما ہال اور عوامی مقامات بھی نہیں کھلیں گے۔ سماجی پروگرام اور مذہبی تقریبات پر 31 مئی تک پابندی۔ مراد علی شاہ نے کہا کرونا ابھی زور پکڑے گا، کسی کا کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے، لاک ڈاؤن نہ کرتے تو حالات بہت زیادہ خراب ہوتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح طور پر پیر کو سندھ میں لاک ڈاؤن ختم نہ کرنے کی بات کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان ٹوئٹر پر شیئر کر دیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کچھ نیوز چینل کی جانب سے لاک ڈاؤن کے خاتمے کا تاثر غلط ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے میں ہاٹ سپاٹس پر مزید سخت گرفت کی ابتدا کی جائے گی۔ پرچی پر آنے والا فرزند زرداری پھر پرچی لہرا کر کنفیوژن پھیلانے آ گیا۔ مالی اختیارات صوبوں کے پاس ہونے کے باوجود 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان وفاق نے دیے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پر تنقید، کہا جونیئر زرداری بتائیں کہ راشن کی تقسیم کا پیسہ کدھر گیا؟ یہ پیسہ جعلی اکاؤنٹس کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہے۔ احتیاط نہ کی تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ لاک ڈاؤن کھولنے کی کامیابی کے لیے عوام کا تعاون درکار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہمیں عوام کی صحت اور معاشی روانی کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بندشوں میں مرحلہ وار نرمی کا فیصلہ کمزور طبقے کی بہتری کے لیے کیا۔ طویل لاک ڈاؤن چھوٹے کاروبار کو ہمیشہ کے لیے ٹھپ کر دیتا۔ بلوچستان میں پاک فوج کے جوانوں کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، 1 افسر سمیت 6 جوان شہید، میجر ندیم عباس، نائک جمشید، لانس نائک خضر حیات اور تیمور وطن پر قربان۔ سپاہی ساجد اور ندیم نے بھی شہادت کا رتبہ پایا۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز کا قافلہ بلوچستان کے ضلع کیش میں پیٹرولنگ آپریشن پر تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، معیشت پر کرونا کے اثرات کا جائزہ، حکومتی معاشی ریلیف پیکج پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش۔ عمران خان کی پبلک سیکٹر میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے بین الاقوامی پارٹنرز کو شامل کرنے کی ہدایت۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کا مشن، یوٹیوب کا پاکستان کو اشتہاری گرانٹ کی مد میں $50 لاکھ دینے کا اعلان۔ CEO یوٹیوب کا وزیر اعظم عمران خان کے نام خط، پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ، صارفین کی بہتری کے لیے تمام غلط معلومات یوٹیوب سے ہٹانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت انسداد کرونا پر اجلاس، بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار۔ عثمان بزدار کی لاہور کے لیے الگ پالیسی بنانے کی ہدایت، ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ SOPs کی خلاف ورزی پر متعلقہ انڈسٹری یا بزنس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم۔ بڑے شہروں میں کرونا کے بڑھتے کیسز، پنجاب کی وفاق کو بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کرنے کی تجویز۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کرونا نے ماضی کی حکومتوں کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔
سابقہ حکمرانوں نے صحت اور تعلیم کی بجائے سڑکیں بنانے پر زور دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بھی چھوٹی دکانیں اور مارکیٹیں کھولنے کا اعلان، ضلعی ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں SOPs پر عمل درآمد نہ ہوا تو دکانیں سیل کر دیں گے۔ صوبے میں بڑے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، شادی ہالز اور تقریبات والی جگہوں پر پابندی برقرار۔ کورونا کی تباہ کاریاں، دنیا بھر میں 40,13,896 مریض، 2,76,235 اموات۔ امریکہ میں ہلاکتیں 78,615 ہو گئی، برطانیہ میں 31,241، اٹلی 30,201، اسپین 26,299 اور فرانس میں 26,230 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امپلائیز کا جو ایک ایشو ہے جس پہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ 20% الاؤنس جو 18 میں دیا گیا تھا اور 15% جو ریز تھی سیلری کی وہ 19 میں دی گئی تھی، پورے سندھ کو دی گئی تھی، KMC کے امپلائیز کو نہیں ملی تھی۔ یہ میں نے ان کے سامنے رکھا، انہوں نے اپروو کیا اس کو۔ KMC ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 2018 کی تنخواہوں میں 20% الاؤنس اور 2019 کی تنخواہوں میں 15% اضافے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر کا ویڈیو بیان، بولے اسمبلی پر دستخط ہوتے ہی اضافہ کر دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی ملاقات، افغان مفاہمتی عمل میں پیش رفت اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ زلمے خلیلزاد نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ شیخوپورہ کے علاقے کھاریاں والا میں بچوں کی لڑائی، 8 افراد کی جان لے گئی، 3 افراد زخمی ہو گئے، جہاں بحق افراد میں ماں باپ اور بیٹا بھی شامل، 2 زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس، RPO شیخوپورہ سے رپورٹ طلب، ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبائی وزراء سے کارکردگی رپورٹ طلب کر لی، وزراء جاری کردہ گائیڈ لائنز کے تناظر میں اپنے محکموں کی کارکردگی رپورٹ تیار کریں گے۔ ترقیاتی پروگرام پر کتنا عمل درآمد ہوا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کیا گیا، سب بتانا ہوگا۔ منافع خور آزاد، رمضان المبارک میں مہنگائی کا گراف بڑھنے لگا، کئی شہروں میں مرغی کا گوشت 300 روپے کلو تک جا پہنچا، سبزیاں اور پھل غریب کی قوت خرید سے باہر۔ بہاولپور میں 14,400 کنال اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس، نیب ملتان نے شہباز شریف سے جواب مانگ لیا، 18 مئی تک سوال نامہ جمع کروانے کا حکم۔ برسوں پہلے لاس سوہانڈرا کے متاثرین کو اراضی دی گئی، کیس بنانے پر نیب نیازی گٹھ جوڑ کو شرم آنی چاہیے، مریم اورنگزیب پر رد عمل۔ چینی انکوائری اسکینڈل میں بڑی پیش رفت، تحقیقاتی کمیشن نے شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر کو بیانات قلم بند کروانے کے لیے بلا لیا۔ لیگی رہنما نے کمیشن کو خط لکھ کر شواہد دینے اور بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست کی تھی۔ اسٹیٹ بینک کے روزگار بچاؤ اسکیم، 209 کمپنیوں کے 2,20,000 ملازمین کے لیے تنخواہوں کی مد میں 23 ارب کا قرض جاری، 30 اپریل تک 1130 اداروں کا رابطہ، 8.5 لاکھ ملازمین کے لیے 90 ارب کا قرض مانگا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سید سمر حسنین کی پروگرام انسائٹ ود فواد خورشید میں گفتگو۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کا اجلاس بھی 12 مئی کو طلب، مشیر پارلیمانی امور بابر اوان اور چیئرمین سینٹ کی ملاقات، سیشن اور تقاریر کا دورانیہ کم رکھنے پر اتفاق۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا کا اجلاس سے پہلے اراکین اور عملے کا کورونا ٹیسٹ کروانے کا مطالبہ۔ ملائیشین وزیر اعظم محی الدین کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، اسپیکر قومی اسمبلی نے مہاتیر محمد کی تحریک کو منظور کر لیا، ووٹنگ کی تاریخ طے ہونا باقی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 18 مئی کو طلب۔
فکسنگ کیس میں ندامت نہ غلطی کا احساس، پی سی بی نے بیٹ بوائے پر جنٹلمین گیم کے دروازے بند کر دیے، عمر اکمل 19 فروری 2023 تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے، ڈسپلنری کمیٹی کا تحریری فیصلہ آ گیا۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، حکومت کا ساتھ دو، اپنے گھروں میں لو، پاکستان زندہ باد۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ اور ماسک لگائیں، گھروں سے غیر ضروری باہر نہ جائیں، کورونا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے۔ قوم کا مستقبل میدان میں آ گیا، بچوں نے ویڈیو بنائی، ہم نے آپ تک پہنچائی، آپ بھی مہم کا حصہ بنیے، ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔